حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے سنا ہوں. آپ فرماتے ہیں اصولنا خمسۃ خصال، ہم جماعت صوفیہ کی 5 خصلتیں ایسی ہیں جو سیر اللہ اور طریق اللہ کے لیے اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. نمبر 1 صیام النہار، نمبر 2 قیام اللیل، نمبر 3 الاشراف علی الاعمال بطول الرعایہ، نمبر 4 اخلاص الاعمال، اور نمبر 5 التوکل علی اللہ تعالی فی کل حال. یہ 5 چیزیں ہیں جو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، جس کو صاحب رسالہ مکیہ نے ذکر فرمایا کہ یہ 5 خصلتیں ہیں مشائخ کی. صیام النہار، دن میں روزہ، قیام اللیل، رات کا قیام. طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ روزے سے رہ لیں، یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کو بہت محبوب عبادت ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کا جو مقصود ہے وہ خلوع معدہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو پیٹ ہی رہنے دیں، گیہوں اور چاول ڈالنے کا بوڑا نہ بنائیں. صیام النہار کا مقصد یہ ہے کہ روزہ سے رکھ لیں، روزے کی نیت کر لیں، اور اس روزے کے تناظر میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خلوع معدہ، ہمارا معدہ خالی ہونا چاہیے، اتنا نہ بھر جائے کہ سانس لینے کی بھی گنجائش نہ ہو اور پانی ڈالنے کی بھی گنجائش نہ ہو، بلکہ معدے میں اس غذا کو بھی جانے کی گنجائش نہ ہو جو ابھی نلی میں پڑی ہوئی حلق سے لے کے معدے تک کی. کیونکہ جب آدمی اتنا کھا لے گا تو وہ سست ہو جائے گا، پھر اس کا دن جو عمل کا دن ہے وہ سستی میں گزر جائے گا. قیام اللیل، رات کا قیام، رات کے قیام کا تو وہ ایک مقصود ہے، مقصود چیزیں ہیں، لیکن اس کی ابتدا جہاں سے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ غفلت میں نیند نہ ہو، غفلت کا سونا نہ ہو، رات میں غفلت کی نیند نہ لے اور رات غافل ہو کے نہ گزارے. کھانا ایسا کھائیں کہ کھانے کے بعد بھی ہلکا رہے، اور سویا ایسا کہ سونے کے بعد بھی ذاکر رہے، غفلت کی نیند نہ ہو. یہ 2 چیزیں ہیں شرائط کے قبیل سے، روکنے کے قبیل سے، کہ یہ چیزیں عبادت سے آپ کو روکتی ہیں. بہت زیادہ کھا لیا آدمی تو دن میں بھی سو رہا ہے اور رات میں سونے کی تو پوچھے مت، غفلت کی نیند آئے گی. اسی مقام پہ حافظ شیرازی نے کہا خواب و خورت ز مرتبہ عشق دور کر، خواب و خورت ز مرتبہ عشق دور کر، آدم رسی بدوست، آدم رسی بدوست سو بے خواب و خور شبی. تمہارے کھانے پینے نے مقام عشق سے تمہیں دور کر رکھا ہے. جس دن کھانے پینے سے اوپر اٹھ جاؤ گے مقام دوست پہنچ جاؤ گے، مقام عشق حاصل ہو جائے گا. تو یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں جو کہ رکاوٹ کی بہت جڑیں ہوتی ہیں. پھر 3 چیزیں اس کے بعد کرنے کی ہے. الاشراف علی الاعمال بطول الرعایہ، جس کام کو بھی کریں اس کی پوری رعایت کے ساتھ کریں. الاشراف علی الاعمال بطول الرعایہ، جو کام کریں اس کے ظاہری آداب کیا ہے، اس کے باطنی آداب کیا ہے، ظاہری اور باطنی آداب کی پوری رعایت کے ساتھ کام انجام دیں. حضرت امام محمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں مجھے 100 ہو گیا، 4 کے بجائے 3، 3 کے بجائے 4، یاد ہی نہ رہا کہ کتنی رکعت پہ ہوں. تو وہیں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت سے مسئلہ پوچھیے، ایک صوفی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور آپ اس فقہ کے امام ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا مسئلہ بتاؤں. تو امام محمد ابن حنبل نے ان کے بعد کہا کہ جاؤ سجدہ کر لو، واجب چھوٹ گیا ہوگا، تمہاری نماز ہو جائے گی سجدہ سہو سے. اب وہ صوفی کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس سے بڑا کون سمجھ میں آیا جس کی یاد میں رب سے غافل ہو گیا. نماز میں رب کے پاس حاضر ہو کر کے رب سے غافل ہو گیا. تو پہلے تو اس پہ وہ ماتم کرے کہ کس کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں اتنا غالب تھا کہ رب کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے دوسرے کی یاد آ گئی اور رب سے غافل ہو گیا. تو یہ صوفیہ کا مقام ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل کے جو ظاہری اور باطنی آداب ہوتے ہیں بھرپور اس کی رعایت کرتے ہیں. اور چوتھا
اصول مشائخ کا ہے کہ اخلاص العمل، جس کام کو بھی کریں ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے اللہ کے لیے انجام دیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ قیامت کے دن رب کے پاس کسی کے لیے کوئی بدلہ نہ ہوگا سوائے اس کے لیے جو اللہ کی خوشی کے لیے کوئی انجام دینے والا ہو۔ تو آپ قیامت میں اسی عمل کا بدلہ پائیں گے جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو صدق اور اخلاص۔ اور پانچویں چیز توکل علی اللہ تعالیٰ فی کل حال، ہر حال میں اللہ پہ توکل، اللہ رب العزت پہ بھروسہ۔ اس توکل کا اور جو آپ سمجھے اور مشائخ صوفیہ کے اصول کا یہ جو ایک نچوڑ سمجھے، تو توکل کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ اس پہ بھروسہ رکھنا جو اللہ کے پاس ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ جو آپ کو اعتماد ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی مصیبت میں پھنس گئے، فون گیا گھر سے، فوراً اکاؤنٹ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ کتنا پیسہ ابھی ہے اور اس کام کے لیے کتنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کام نہیں بنا تو جو آپ کے دینے لینے والے ہیں ان پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ اتنے تک دیکھ سکتا ہے، وہ اتنے تک چلا سکتا ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو جتنا اعتماد ہے اس سے زیادہ اعتماد اللہ رب العزت کے خزانے پہ اور اس کی قدرت پہ اور اس کے فیصلے پہ، اس کے تصرف پہ ہونا چاہیے۔ جن کی یاد میں بیٹھے ہیں محبوب الہی سلطان جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب میری ماں کا آخری وقت آیا، والد گرامی تو بچپنے میں بہت پہلے انتقال کر گئے تھے، والدہ تھی ساتھ میں، سلطان جی کی والدہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ نے اپنے قریب بلایا اور کہا بیٹا نظام میں تو دنیا سے جا رہی ہوں اور تمہیں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ سلطان جی کی والدہ نے کہا بیٹا نظام میں تو جا رہی ہوں رب کے پاس اور تمہیں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میری ماں کے اس جملے سے کہ بیٹا نظام تمہیں میں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے قلب کو اتنا اطمینان حاصل ہوا، اتنا سکون ملا کہ اگر میری ماں یہ کہتی کہ بیٹا نظام میں جا رہی ہوں اور بغل والا خزانہ روم سونے چاندی سے بھرا ہے تو اتنا سکون نہ ہوتا جتنا سکون اس بات سے ہوا کہ بیٹا نظام تجھے میں اپنے رب کے حوالے کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل خصلت مشائخ کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس پہ ہمیں زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اس سے جو ہمارے پاس ہے۔ اور یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ تصوف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے تو ہیں۔ تصوف کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کو بے وقت زکام شروع ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا صاحب؟ یہ مشائخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی احوال جمیلہ کا عکس ہیں۔